صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن اور حسین سے، مولا پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا، سبحان اللہ، ان ماشاء سے اللہ۔ بھی محبت کرنا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ محبت کا تقاضا ہمارے لیے نبی کی طرف سے دعا ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو، کیا ہو گئی بولو؟ اب حسین پاک، شروع اور توجہ رکھنا، ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے، تم نے کچھ لوگوں کے بال دیکھے ہوں گے، لڑکوں ایسے بال ہوں گے تمہارے جیسے فلم بنانے والوں کے بال ہوتے، جیسے فلم میں کسی ہیرو کے بال ہوتے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں محبت کی ایک لکیر جا رہی ہے، تمہیں وہ بال اچھے لگ رہے ہیں، تمہیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہی وجہ اگر حسین پاک سے محبت ہے، حسین پاک سے سچی اور پکی محبت ہے، تو حسین پاک کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بولو کیا نماز چھوٹی؟ حسین پاک کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی، اور جب نماز نہیں چھوٹی تم محبت کرتے ہو تو تمہاری بھی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک وقت کی یہ محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے محبت کا استعمال غلط کیا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ناچ لو، جتنا کود لو، جتنے ڈھول بجا لو، جتنی خرافاتیں کر لو، جتنے میلے لگا لو، جتنے ٹھیلے لگا لو، اتنا ہی حسین پاک سے زیادہ محبت، یہ غلط۔ بے شک، سید صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بالکل غلط۔ حسین پاک کی محبت میلوں ٹھیلوں میں نہیں ہے، حسین پاک کی محبت ناچ کھیل کود میں نہیں ہے۔ اگر حسین پاک سے محبت ہے تو تمہارا رخ مسجد کی طرف کو ہوگا، اگر حسین پاک سے محبت ہے تو تم کسی کو ستاؤ گے نہیں، اگر حسین پاک سے محبت ہے تو کسی کو تڑپاؤ گے نہیں، حسین پاک سے محبت ہے تو جھوٹ نہیں بولو گے، حسین پاک سے محبت ہے تو کسی کا روپیہ پیسہ نہیں مارو گے، حسین پاک سے محبت ہے تو کبھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ حسین پاک سے محبت ہے تو تمہارا انداز یہ ہوگا، اگر تم کھاؤ گے تو تمہارے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارا پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر ادا بولے گی نبی نبی۔ تب تو تم پکے سچے حسینی ہو، اور اگر ڈھول بجاؤ گے، میلے ٹھیلے لگاؤ گے، ناچ کھیل کود میں جاؤ گے، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکو گے، شریعت کا خون کرو گے، مصطفیٰ کو ناراض کرو گے، تو کتنے ہی تم حسین پاک کے نعرے لگا لو، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس علماء اہل سنت۔ حسین پاک کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک، حسین پاک سے اگر پکی سچی محبت ہے تو سنو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایمانداری سے بتانا، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ کربلا شریف لگتی، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ میلہ لگتا ہے، ہوتا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ اللہ، اگر تمہارے کسی بچے کی طبیعت
ناساز ہو جائے، کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اور روتا ہوا آتا، حضرت دعا کر، بچہ بہت تڑپ رہا، حسین پاک کا سگا بیٹا جن کا نام حضرت علی اصغر ہے، 6 مہینے کے بچے، ہم اور یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں مگر پھر بھی لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے۔ بے شک ان کے حلقوم پہ ایسا تیر لگا جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا، جو جانوروں کے مارا جاتا تھا، ایسا تیر لگا حلقوم کو پھاڑتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ان میں یہ پاور تھا، ان میں یہ طاقت تھی، اگر کہہ دیتے مولا ان یزیدیوں کو ہلاک و برباد کر دے تو ایک بھی یزیدی نہیں بچتا۔ بے شک 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا، وہ بھی 3 دن بھوکے اور پیاسے۔ آج اگر ہم کسی سے کہہ دیں لے لو تو کوئی بھی مولانا کہتا ہے ارے ہم تو سیدوں کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں، جن کے نانا کا صدقہ کھا رہے تھے، آج ان کے بچوں کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ 3 دن بھوکے اور پیاسے سید زادے تڑپتے رہے، امتحان دیتے رہے۔ وہ سیدزادیاں جن کی پاکی کی باری میں، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور سیدزادوں کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج ان سیدزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ 10 محرم آ گئی، حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے، لیٹے کربلا میں لیٹے۔ حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، کربلا میں لیٹے۔ حضرت اون محمد سیدہ زینب کے سگے بیٹے امام حسین کے سگے بھانجے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے۔ کتنے لوگ 10 محرم کو کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ امام حسین پاک بھی 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوئے، لیٹے۔ اللہ امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین 3 دن سے بخار میں بھوکے پیاسے، ایک ظالم نے گریبان پکڑ کے یہاں سے کھینچ کے میدان میں ڈال دیا۔ امام حسین پاک کے بچے اور بچیاں اور گھر کی بیویاں کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے، کسی کے پیچھے کو باندھ دیے۔ امام حسین کی سگی بیٹی جن کا نام سیدہ سکینہ، اردو میں سکینہ، عربی میں سیدہ سکینہ، پپو میرے بابا کو دکھا دو، بابا کو دکھا دو۔ امام حسین شہید ہوئے، لیٹے۔ حسین کی سگی بیٹی کربلا میں گھوم رہی ہے، 7 سال کی بچی کربلا شریف میں شہید ہوئے، لیٹی کربلا شریف میں پریشان گھوم رہی ہے۔ اللہ کہہ رہی میرے بابا کہاں ہے؟ ایک ظالم آیا، اس کی نظر کان کی بالی پہ پڑ گئی، بیٹا ہنسو مت، میری طرف ذرا توجہ دو، او بچوں ذرا میری طرف توجہ، ہنسو مت۔ سیدہ سکینہ ان کے کان میں بالی، ایک ظالم کی نظر پڑی، اس بالی پہ سونے کی تھی، اس پہ نیت خراب ہو گئی۔ اللہ وہ تو دولت کے لالچی تھے۔ کربلا بتا رہا ہوں 10 تاریخ میں کیا ہوا، ظالموں نے سیدزادوں کے اور سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی۔ جن سیدوں کے تم ہاتھ چومتے ہو ان کی وہ اولاد، ان کے وہ باپ دادا تھے، لیکن سنو امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی اتنی زور سے کھینچی گئی کہ کان چر جاتا ہے، ایسے ہی کان چرا، اللہ ایک چیخ نکل جاتی۔ کربلا میں کیسے بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کربلا میں کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں، کربلا میں کتنی تکلیفیں، لیکن میری طرف توجہ دو،
हुसैनी कहने वाले अपने आप को ईमानदारी से एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके देखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में है। वहां 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या हुआ था ये तुम्हें पता चल गया होगा। वहां पर सैयदजादों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे, वहां पर शहीद कुएं लेटे थे, मगर तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला में क्या होता है, जरा इस पे भी तवज्जो करो, इस पे भी गौर करो। 10 मुहर्रम को क्या होता है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ सोट बताशों की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगती है, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लगते हैं, तुम्हारे यहाँ झूले लगते हैं, झूले, तुम्हारे यहाँ कुश्तियां हो रही है, तुम्हारे यहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात हो रहा है, लड़कियां मेकअप करके करबला मेले में जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं, एक दूसरे से मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है और बातें हो रही है। अरे तुम हुसैनी हो, हुसैन पाक को जाने वाले हो, अगर सुनने का कलेजा रखते हो तो सुनो। वहां करबला में शरीयत मुस्तफा नबी के बच्चों ने बचाई थी, वहां पर दीन मुस्तफा नबी के बच्चों ने करबला में अपनी जानें दे करके बचाई और अपने घर बार लुटा करके बचाए। तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे या करबला में छिन चुके हैं, इज्जतें उतर रही है। मुझे बताओ क्या ये हुसैनी हो सकते हैं जो ऐसा काम करते हैं? अगर हुसैनी बनना है तो 10 मुहर्रम को रोजा रखो, 9 मुहर्रम को रोजा रखो, हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर चलाओ, जितना हो सके गरीबों की मदद करो, हुसैन पाक की कुर्बानी को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो, तो यहां पर भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। मुझे मालूम है मौजू ऐसा ही है, जरा मुश्किल से सुन पाओगे, और फिर ऊपर से बच्चे हैं, ये उम्र भी ऐसी है, इनके पीछे जब तक डंडा लेकर आदमी नहीं घूमता ना तब भी सुधरते नहीं। ये उम्र ही ऐसी है, वो एक नारा लगा दे हमारा बंदा तो उसे ही देख के हंस रहे हैं, यही पता नहीं क्या जा रहा, और ये पता नहीं हंस रहे हैं, इसमें मोबाइल में कैच हो जाता है, इनके अब्बा की बहुत ऊंची नामवरी होगी ना, ये भी पता नहीं है। और वो भी बंदा एक जगह रुकता ही नहीं है, कूदा फिरता रहता, कभी इधर कभी उधर, 10-20 रुपए के लालच में भागा फिरता है। उसे भी सोचना चाहिए कि मौजू क्या है, वक्त क्या है, तो क्या मतलब बस हंसे मुझे देख के, रुकेगा नहीं 5 मिनट इधर से उधर भागा फिरेगा। मोहब्बत नहीं है, ये बेवकूफी है, मोहब्बत नहीं कहते हैं। हाँ, ताकि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ को देखें और यूं करें और तू करे, ऐसा करें, और ये पता नहीं है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो, कितनी मुश्किल से इन्होंने जलसा किया होगा ऐसे वक्त में, हजरत चंदा करके, ये करके, और ऐसे इतने इतने मुखालिफ लोग आजकल हो जाते हैं। कई जगह जलसे तो ऐसे बंद हो गए, पुलिस वालों का किसी किसी फोन कर दिया, दीनी काम में अर्जेंट डाल देते हैं लोग, आपको क्या पता। और ये आते हैं मिनटों सेकंडों में, आप भी इन्हीं की तरफ हो जाते, वो इधर को जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लड़के तो मुंह खिंचा रहे हैं करके, जैसे अब्बा जा रहे हैं इनके। हाँ, और उसे भी कभी इधर बैठेगा तो कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, उनको भी पता नहीं। तुम्हें भी इतने जल से सुनते हुए हो गए, इतने जल से सुनते होगा, थोड़ा शऊर रखो, थोड़ा ढंग सीखो, तेज से ही सब ये सब होगा तो फिर इन लोगों पे क्या असर पड़ेगा। सही बात, ठीक है, अब समझ रहे हो बात? हाँ, तवज्जो रखो, मेरी सही बता रहा हूँ, ऐसे वक्त में जलसे कराना हजरत बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो हसद है ना, हसद, ये कीना, और ये ज्यादातर अब मुसलमानों में, और इतना आराम से आके बैठता है जैसे इसने कुछ भी नहीं किया, और दिल से इतना काला रहता, इतना काला रहता। दीनी और इस्लाम हजरत कई जगह जलसे बंद हो गए, नहीं कौन हो गए कहीं, हाँ पूछो, ऐसे हो जाता। कमेटी वालों ने जल सकिया, मुबारकबाद के लायक है। इनके बेटे की या बेटी की या भाई की या किसी की शादी नहीं है, या रिश्तेदारी का ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये नबी के बच्चों से
محبت ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور ماشاء یہی اللہ۔ محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی اگر سچی محبت ہے تو۔ اب دیکھو کربلا شریف کے حالات، اب ایمانداری سے بتائیے تمہاری کربلا اور وہاں کی کربلا کسی چیز میں میل کھا رہے ہو؟ نہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا 10 تاریخ کو، اور تمہارے یہاں لگتا ہوگا تو لڑکیاں میک اپ کر کے نئے کپڑے پہن کے کہاں جا رہی ہیں؟ میلے کو۔ ان کا ابا جیسے ہے ہی نہیں، ان کی اماں جیسے ہے ہی نہیں، اس سے پوچھو کہ تو کیوں جا رہی ہے بھائی میلے کو؟ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ جب اتنے بڑے بچے کھیلیں گے کودیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، سنیں گے تو انہیں کیا پتہ، انہیں تو یہی پتا ہے کہ وہاں تو میلہ ہے، وہاں تو میلہ ہے۔ لیکن جس کے گھر کا جو جاتا ہے نا، ہوٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہوٹ۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر 2 موتیں ہو جائیں نا، 2 تو 3 دن تک کھانا نہیں بنتا ہے۔ اگر 2 لوگ مر جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو منہ سوکھے رہتے ہیں۔ یہ نبی کے بچوں کا جگرا ہے، سمجھے؟ ایک امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے، آج دیکھو کتنے حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنے حسینی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں توجہ رکھنا نوجوانوں، بڑی مشکل سے یہ راتیں ہاتھ آتی ہیں، اس وجہ سے خالی وقت جانا نہیں چاہیے۔ تو ہماری کربلا میں اور ان کی کربلا میں، ہماری جو اس وقت کی کربلا اور اس کربلا میں کوئی میل نہیں ہے کہیں سے کہیں۔ ہاں 10 محرم کو کیا کرو تم؟ روزہ رکھو، اس سے بعد میں ایک دن روزہ رکھو یا ایک دن پہلے روزہ رکھو، سمجھ رہے میری بات؟ امام حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ، حلیم بریانی پکاؤ، تقسیم کرو، کھاؤ کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، یہ ساری چیزیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا اسلام کتنا سچا ہے، سبحان اللہ۔ تاکہ پتہ چل جائے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اب چلو امام حسین پاک کی نماز جنازہ، یہ بھی بتا دوں میں 10 محرم کو شہید ضرور ہوئے مگر نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے۔ امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوئی ہے۔ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں بھی کوئی وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے شام تک کربلا میں وہ غنڈہ گردی کی تھی، مار پیٹ کی تھی، سیدزادیوں کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کو گھوڑے پہ بٹھا دیا تھا، کسی کو پیدل کھچیڑ رہے تھے۔ اللہ وہ عالم کیا تھا، مت پوچھئے، شام تک وہی کربلا میں یہی کرتے رہے۔ شام ہوئی، علی کے نیزے پہ امام حسین پاک کا سر ہے، لے کے چل دیے۔ اب 11 محرم کو کربلا خالی ہوئی تو کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام ہے مقام غادریہ، وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایک قبر شریف میں کربلا شریف میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں دیکھ کے آیا ہوں میں، ایک قبر جو ہے نا اسی میں امام حسین پاک ہے اور اسی میں ان کو دونوں بیٹے ہیں جن کا نام حضرت علی اصغر اور علی اکبر ہے۔ امام حسین پاک کے ساتھ میں یہ تینوں باپ بیٹے ایک ہی قبر میں ہیں، اسی کا مزار شریف بنا ہوا ہے، سمجھ رہے میری طرف کو میری بات؟ اور ادھر برابر میں باقی شہداء کا مزار شریف، جتنے شہداء تھے سب ادھر برابر میں، اور ادھر برابر میں کو ایک صحابی رسول سمجھے جن کا نام حبیب بن مظاہر ہے، وہ بھی اس وقت موجود تھے حضرت۔ وہ یہ کہتے تھے حبیب ان لوگوں کو بتاؤ، تم تو صحابی ہو، کیا میرے نانا مجھے کاندھے پہ نہیں بٹھاتے تھے؟ ان لوگوں کو بتاؤ کیا میرے نانا نے نہیں کہا جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں؟ کیا نہیں کہا ہے؟ تو وہ تصدیق کرتے تھے یہ وہی صحابی تھے، یہ بھی شہید ہوئے، ان کی بھی وہیں پہ قبر مزار شریف ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے کربلا ہی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے۔ یہ اتنے کربلا میں اور تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے سے حضرت حر کا مزار ہے۔ یہ کربلا شریف آگے کو تھوڑا سا جائیں گے نہر فرات ہے، تم دیکھو، میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ نہر فرات
اور جہاں پر جس ریت پر 6 مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہوئے لیٹے ہوئے تھے یار، وہاں بستر بھی نہیں ہے، ان سب وہ سید زادے جن کی وجہ سے دین میں آج خوشبو ہے، بے شک وہاں ریت پہ لیٹے ہوئے اس جگہ کا نشان بنا دیا۔ اللہ الصمد۔ کربلا شریف کبھی تم نے سنی؟ 11 محرم کو نماز جنازہ ان لوگوں نے پڑھی۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ ان ظالم یزیدیوں نے اپنے مردوں کو اکٹھا کر لیا، مگر امام حسین وہیں لیٹے رہے، شہید ہوئے۔ حضرت عباس کے بازو کٹے، وہیں شہید ہوئے، لیٹے رہے۔ حضرت اون محمد شہید ہوئے، لیٹے رہے۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، لیٹے رہے۔ حضرت عباس شہید ہوئے، لیٹے رہے۔ حضرت علی اکبر شہید ہوئے، جتنے شہداء تھا سب شہید ہوئے، لیٹے رہے۔ رات گزر گئی، حضرت امام زین العابدین نماز پڑھا دیتے، وہ تو بیٹے تھے 18 سال کے تھے، سیدزادے تھے، اپنے باپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ جی شاہ۔ اس لیے نماز جنازہ اللہ نے پڑھنے نہیں دی، معلوم ہے؟ 10 محرم کو مسئلہ یہ ہے، اگر نمازی جس جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جنازہ کسی اللہ کے ولی کا ہے، جنتی کا ہے، تو اس کے صدقے میں نمازی جنتی ہو جاتی ہے، یا پھر جس کی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے والوں میں کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ۔ مسئلہ تو اللہ نے اس لیے روک دیا۔ سنو یزیدیوں، کربلا میں ضرور اگر امام زین العابدین نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور کربلا میں زین العابدین کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیتا۔ حسین پاک کے صدقے میں زین العابدین کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتا۔ اس لیے میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے، میرا حسین آل رسول ہے، میرا حسین صحابی رسول ہے، میرا حسین جنت کا پھول ہے، میرا حسین شہیدوں کا سردار ہے۔ اس لیے اللہ نے روک دیا، اگر حسین پاک کی نماز جنازہ کوئی یزیدی پڑھ لیتا تو وہ جنتی ہو جاتا۔ اللہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا جو نبی کی اولاد کو ستائے وہ جنت میں جائے، ہرگز نہیں۔ اور حسینیوں جنت تمہارے لیے ہے اور یزیدیوں کے لیے جہنم ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی یزیدیوں حضرت۔ کے لیے جہنم ہے، اس لیے نہیں۔ اب سنو دوسری بات، امام حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں؟ تو نہیں، حسین پاک کو کفن شریف نہیں دیا گیا۔ جن کپڑوں میں شہید ہوئے انہی کپڑوں میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب حسین چھوٹے سے تھے رونے لگے، عید صبح کو ہے، تم نے سنا ہوگا صبح کو عید ہے، امی جان ہمیں کپڑے چاہیے، کپڑے چاہیے، کپڑے چاہیے۔ اللہ نے جنت سے جوڑا بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ جنت سے کپڑے بھیج سکتا ہے امام حسین کے لیے تو کیا جنت سے کفن نہیں بھیج سکتا؟ جی جی بے شک۔ جب کھانا پکا ہوا بھیج سکتا ہے جنت سے تو کیا کپڑے نہیں بھیج سکتا تھا؟ جب جھولا جھلانے کے لیے فرشتوں کی کچھ کی ڈیوٹی لگ جائے اور آ جائیں، حاضر ہو جائیں، یا خدمت تو نہیں کہہ سکتا میں، ان کی حفاظت کے لیے اگر حاضر ہو جائیں تو کیا جنت سے اللہ تعالیٰ کپڑے نہیں بھیج سکتا تھا؟ مگر کپڑے کیوں نہیں بھیجے وہ بھی بتا دیں۔ حسین پاک کے کپڑے کفن کے کیوں نہیں بھیجے؟ اس لیے نہیں بھیجے، کفن وہ شہید کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو شریعت مصطفیٰ میں غسل دیا جاتا ہے، بے شک۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو کفن دیا جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو کفن نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت اس کی پیدائش کا وقت ہے، پیدائش کے وقت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہید ہے،
اس کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ اگر کوئی چھت پہ سے گر کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا۔ کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا۔ کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا۔ کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اگر قابل غسل ہے تو غسل اور کفن دونوں دیے جائیں گے۔ اگر ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے تو اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا۔ اگر کوئی جل کے مر جائے اور اس کا جسم قابل غسل ہے تو غسل و کفن دیے جائیں گے، وہ بھی شہید ہے لیکن اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا۔ ہاں ایک وہ ہے جو صرف دین اور اسلام کی خاطر تلوار لے کر کے میدان میں زخمی ہو کر کے شہید ہو جائے تو ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ امام حسین پاک کون سے والے شہید ہیں؟ وہی شہید ہے جو میدان میں زخمی ہو کر کے شہید ہوئے۔ تو شریعت مصطفیٰ کے اعتبار سے امام حسین پاک کو غسل و کفن نہیں دیا جائے گا، اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ بعض مولوی آج بھی حدیث قسطنطنیہ کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یزیدی جنتی ہے کیونکہ وہ قسطنطنیہ پہ اس نے پہلا حملہ کیا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی مولانا یہ انگلی اٹھا دیتا اور یہ کہہ دیتا حسین پاک کو غسل و کفن شریعت کے خلاف دیا گیا ہے۔ ارے یہ تو وہ شہید ہے، نانا کی شریعت یہ ہے کہ ایسے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، نانا کی یہ شریعت ہے ایسے شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، تو پھر اللہ نے کیوں بھیج دیا؟ شریعت کے خلاف حسین پاک کی تدفین ہوئی ہے تو میرے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین کے لیے کفن، اس لیے نہیں بھیجا۔ میرا حسین وہ ہے کہ جب تک دنیا پر رہے، شریعت مصطفیٰ پر رہے، حسین پاک دنیا پر آئے تو گود میں کھیلے، شریعت کے نہیں بلکہ صاحب شریعت کی گود میں کھیلے۔ میرے حسین پاک وہ ہے جن کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر، جن کی جوانی شریعت مصطفیٰ پر، حسین پاک کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ شریعت مصطفیٰ پر۔ اب مجھے بتاؤ حسین پاک دنیا میں آیا اور زندگی گزاری شریعت مصطفیٰ پر، آئے تو بھی شریعت مصطفیٰ پر، دنیا سے گئے تو بھی شریعت مصطفیٰ پر، تاکہ دنیا گئے کہ نہ نواسے کا جواب ہے اور نہ پھر نانا کا جواب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنی محرم کو نماز جنازہ ہوئی؟ یاد رکھو کفن شریف نہیں دیا گیا۔ اور آگے چلو، یہاں سے گردن سے نیچے کا جسم حسین پاک کا کربلا شریف میں دفن ہے۔ کہاں پر بولو؟ اور سر پاک کو کہاں لے کر کے چلے؟ اب لے کے چل رہے ہیں یزیدی۔ ایک خوالی نام کا یزید تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نیزے پہ امام حسین پاک کا سر تھا۔ حسینی اور یزیدی دو گروپ تھے۔ حسینی وہ تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، حسینی وہ تھے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے بلکہ حسین پاک کے، اور جو کود رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے اور امام حسین پاک کے سر کو نچا رہے تھے، کدا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، فتح کے نعرے لگا۔ وہ کون تھے؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، محرم کو لے کر کے جو کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اب مجھے تم اتنا بتا دو یہ طریقہ ہے کس کا؟ بس فیصلہ تمہیں کرنا، اب فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ صاحب مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ایسا کر لیا، ویسا کر لیا۔ یہ طریقہ یزیدیوں کا تھا۔ جا رہے ہیں لے کر کے، چلتے چلے جا رہے ہیں، یزیدیوں کا طریقہ۔ اب سنو، اللہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شہید ہو۔ ایک آیت ہے قرآن شریف کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ایک جگہ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ سمجھ رہے میری بات؟
اس کا مطلب یہ ہے، بیٹا پھر ہنسنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ زندہ ہے بے تمہیں شک۔ ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق کھاتے۔ اب سنو، وہ زندہ شہید ہو جائے کوئی، اس کی گردن کہیں اور ہو اور اس کا جسم ادھر ہو، کسی ڈاکٹر کو لے کے جاؤ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لے کر کے جاؤ کہ صاحب ہمارے مریض کو دیکھ لو۔ اب وہ ڈاکٹر تمہیں پاگل بنائے گا، وہ کہے گا پاگل ہوئے، اس کا سر تو ہے ہی نہیں، اس کا سر ادھر ہے، جسم ادھر ہے، یہ تو مر چکا ہے۔ تم کہو گے نا، اسے مردہ مت کہیو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، شہید ہوا۔ امریکہ کے ڈاکٹر کو لاؤ، وہ بھی یہی کہے گا مردہ ہے۔ تم تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہو اس لیے کہہ رہے ہو زندہ، لیکن سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے، سارے لوگوں نے ترجمہ یہی کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے کہہ لینے دیا جائے، ساری تفسیریں پڑھ لو، یہی کہا ہے کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مگر اس کا جواب پریکٹیکل طور پر کسی نے نہیں دیا ہے۔ وہی حسین پاک نے کربلا سے جب ان کا سر پاک نیزے پر چلا تھا تو جواب دیا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ سر پاک نے، بتاؤ، علماء یہ بتائیں گے سر پاک سے کیا قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی؟ ایام منقلبی ینقلبون، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ سر پاک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دنیا والوں کو جواب دے دیا، لوگوں دیکھو میرا جسم کربلا میں سر نیزے پر ہے، لیکن شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تم کہتے ہو بولتا نہیں، ارے میں تو وہ ہوں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سر پاک سے تلاوت کی آواز آئی، اب قرآن پاک کی مکمل تفسیر ہو گئی اور اس کا جواب مل گیا، شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جواب مل گیا، جواب۔ اب امام حسین پاک کے سر پاک کو لے کے چل رہے، اللہ وہ سید زادیاں جن کی پاکی قرآن نے بیان کی، وہ سید زادے جن سے محبت کا حکم قرآن پاک میں، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اب چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت آتی، اسے جیسے ہی پتا چلا کہ نبی کے بچے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ رہے، اس نے بھی روٹی کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کر دی۔ وہ بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے اس نے قافلے کے پاس سیدہ زینب کے پاس آ گئی۔ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے، کہا بیٹا بچی، میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ مگر حسین پاک کے ساتھ میں ہو، تمہارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہو، تمہیں ضرور حسین پاک سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے، مگر میں جانتی ہوں حسین پاک کو۔ بیٹی، میرے پاس اگر کچھ اور ہوتا تو میں سیدزادوں پر اہل بیت پر قربان کر دیتی، میرے پاس کچھ اور نہیں، اگر کچھ اور ہوتا تو قربان کر دیتی۔ اب ذرا سننے کی بات ہے۔ کہنے لگی ماں، سیدہ زینب کہنے لگی ماں، بوڑھی ماں تم حسین کو کیسے جانتی ہو؟ کہا میں ان کی ماں سیدہ فاطمہ ان کے گھر باندھی رہتی تھی، اس بوڑھی عورت کا نام فضہ تھا۔ ان کا ذکر قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بھی آتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب حسن اور حسین دونوں طبیعت ناساز ہو گئی تھی تو ماں نے بھی 3 روزے بولے تھے، باپ نے بھی 3 روزے بولے تھے، یعنی فاطمہ اور حضرت علی نے، انہوں نے 3 روزے بول دیے تھے۔ ایک باندی نے بھی 3 روزے بولے تھے، وہ 3 روزے بولنے والی باندی کا نام حضرت فضہ تھا۔ قرآن کی تفسیر حضرت فضہ کا نام آتا ہے۔
اللہ سمجھ یہی وہ فضا ہے، کہہ رہی ہے بیٹی میں نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، اگر ان کی ایک بہن ہے جن کا نام زینب ہے، اگر اس بہن کو پتہ چل گیا تو دعا کرے گی ان ظالموں کے نیست و نابود ہونے کے لیے، تو یہ سارے ظالم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان کی بہن سیدہ زینب ہے، اور کیا پتا تھا میں زینب ہی سے بات کر رہی ہوں، ہتھ کڑیاں زینب ہی کے پڑی ہوئی ہیں۔ کہا تم زینب کو جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں، بچپن میں دیکھا تھا۔ کہا اگر اس کی بہن کو پتا چل گیا کہ اس کے بھائی کے سر کو کاٹ دیا ہے ظالموں نے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا ظالموں نے، ان کی بہن نے اگر آنچل اٹھا کے دعا کر دی تو یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی مائی تم نے بچپن میں دیکھا تھا، لو اب اس زینب کو جوانی میں دیکھ لو، اس زینب کو بڑی ہو گئی، اب دیکھ لو میں ہی حسین کی بہن ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر میری زبان پہ تالا پڑا ہے، اس لیے ہم ابھی امتحان دے رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بچانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اپنے نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں، ہم آقا کے دین کو بچانے آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچانے آئے ہیں۔ اللہ سمجھ جب اتنا کہا ہے، کہا تم سیدہ زینب ہو؟ کہا ہاں میں ہی زینب ہوں۔ وہ قدموں پہ گری، اس بوڑھی عورت نے سیدہ کے پاؤں کو چوما، دھول اپنے سر پہ ڈال لی اور ان یزیدیوں کی طرف کو متوجہ ہو کے کہنے لگی اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سید زادی ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے اگر اس سیدہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، مگر تمہیں کیا پتا ہے؟ تم اس کا صبر ذرا دیکھو۔ اللہ یہ عورت پھر بھی وہ جب نہیں مانے تو چھری لے کر کے ڈٹی، اور جیسے ہی ڈٹی ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اس کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ذرا آگے چلو، ایسے ہی نہیں، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے، ان کے خاندان والے یہی دعائیں کر رہے ہیں، مولا ہمارے نانا کے دین کو فروغ اور ترقی عطا فرما دے، ہمارے بچوں کی قربانیاں قبول فرما لے، ہمارے بچوں کی شہادتیں قبول فرما لے۔ وہاں دین کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے، اپنے بچوں کو سامنے کٹتا ہوا دیکھ لیا ہے، اور آج دین کا ڈاکہ ڈالنے والے اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں۔ اللہ بات کتنی تھی ذرا سناؤ، بات اتنی تھی، یزید کا یہ مطالبہ تھا حسین پاک میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، مجھ سے بیعت کر لیں تاکہ پھر زمانہ مجھ سے بیعت کر لے گا، لیکن حسین پاک نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ارے یزیدی ظاہری طور پر یزید تو کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، مگر حسین پاک نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید تاریک الصلاۃ تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید غلط کام کرتا تھا، یزید تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا تھا، غلط حرکتیں کرتا تھا۔ ارے میرا حسین اپنے بیٹے کو دے دیا، مگر ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ایک شریعت مصطفیٰ کا خون کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اپنے بھتیجے کو دے دیا، اپنے بھتیجے کو کٹوانا برداشت کر لیا، بھائی عباس کے بازو کٹ گئے برداشت کر لیا، پورا چمن اڑ گیا برداشت کر لیا، سارا چمن اجڑ گیا برداشت کر لیا، اپنی گردن بھی کٹ گئی برداشت کر لیا، مگر مجھے بتاؤ آج اگر کوئی بے نمازی حسین پاک سے محبت کا دم بھرے، کوئی ڈھول بجانے والا حسین پاک کی محبت کا دم بھرے، کوئی شراب پینے والا حسین پاک کی محبت کا دم بھرے، شریعت کے خلاف چلنے والا، شریعت کا خون کرنے والا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا، کیا حسین پاک اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ بتاؤ حسین اپنا دامن اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ جب کل اپنے بچوں کو کٹوا لیا، شرابی اور زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو ہمارے آپ جیسوں کے ہاتھ میں دامن کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر حسین سے محبت کرنی ہے، پکی سچی محبت
کرنی ہے تو ان کے نانا کے دین پہ چلنا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، ہر قدم پر تمہیں شریعت مصطفیٰ پر چلنا ہوگا، تاکہ دنیا یہ کہے جب غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین کیسا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس، حسینی کمیٹی، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ثقافی۔ ایک بات اور بتا دوں، حدیث شریف پڑھوں گا۔ جو لوگ نبی کے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے دل میں کجی رکھتے ہیں، جی جی، سیدزادوں سے ان کے دل میں نفرت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے یہ کہا تھا، لو انا رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وسام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ میں نے حدیث کے جملے اس لیے پڑھ دیے تاکہ میری بات پکی ہو جائے، تاکہ میری بات پختہ ہو جائے۔ حدیث کے جملے اس لیے پڑھ دیے میں نے، اس کا ترجمہ سنو۔ نبی نے فرمایا، وہ کعبے کی چوکٹ پکڑ کے، کنڈی پکڑ کے کہا کہ میں نے نبی سے سنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، لو انا رجلا سعید بین الرکن والمقام، کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی اتنا قابل ہو جائے، اتنا متقی پرہیزگار ہو جائے، کتنا کہ وہ خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم ہے اس کے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے درمیان نماز پڑھنے لگے، وہ مقبولیت کی جگہ وہاں پہ نماز پڑھنے لگے، فصلا، نماز پڑھے، وصاما، اور روزے بھی رکھے، اتنا اونچا مقام پالے، تو اتنا قابل ہو جائے، یعنی متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، عالم ہو جائے، اس کا مقام یہ ہو جائے کہ اس جگہ مصلی پر پہنچ جائے، جہاں مصلی بچھا وہاں کا امام ہو جائے، وَهُوَ مُبْغِضُ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ نبی فرماتے ہیں اور وہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، کجی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دخل النار، وہ جہنمی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کاٹو نبی کی بات، نبی کی بات نہیں کاٹ سکتے، اس لیے پیارو اہل بیت اطہار سے محبت کرو، پکی سچی محبت کرو۔ تم نے یہ جلسہ کیا ہے، تم مبارکباد کے لائق ہو، اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے، مولا ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے میرے مولا پروردگار۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، آمین۔ نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما میرے مولا۔ جتنے ممبر شریف پر علماء بیٹھے، اے اللہ ان سب کو اپنے در سے غنا نصیب فرما۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میں پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں جو تعزیہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ جلسوں میں نہیں بلکہ درس گاہوں سے لی جاتی ہیں۔ آپ یہاں مراد آباد قریب ہے، آپ فتویٰ لکھیے، ہو سکتا ہے کیونکہ بولنے میں اور اس میں کسی کے پوچھنے میں فرق ہو جاتا ہے، جب فرق ہو جاتا ہے تو جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ گاؤں میں لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اصلاح ہو جائے، اس لیے جلسے ہوتے ہیں۔ اور اگر تقریر ایسی ہو تھوڑی مطلب پوچھنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور میں نے مسئلہ کچھ اور بتایا یا بتانا کچھ اور چاہ رہے ہیں، پوچھا کچھ اور، ایسا ہو جاتا تو لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ یا تو تم مجھے لکھ کر کے دو، پھر اس کا فتویٰ تمہیں ملے گا، ورنہ بریلی شریف سے فتویٰ لو۔ تمہارے یہاں پر جو جامع نعیمیہ مراد آباد ہے یہاں سے فتویٰ لو، اچھے اچھے مفتیان کرام ہیں،
اور فتویٰ لو، جو فتویٰ آ جائے اس پہ عمل کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں، ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا نا حضرت، تو ایک ادھر سے مخالف پارٹی آئی، مخالف پارٹی جلسے کرانا نہیں چاہتی تھی، تو الحمدللہ ٹھیک، اس نے وہ باتیں بیان کی، میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا نام کیا؟ نام پوچھ لیا، نام پوچھ کے میں نے کہا صاحب وہ ایسے ایسے پوچھ رہے ہیں اور ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ تو کل سے تقریر پوری ہوئی ہے، ہاتھ ہٹانا یار، تو ابھی کہا تھا انہیں چین نہیں ہے، ہاتھ پکڑے پڑے وہاں سے کہتے آرام سے بیٹھو، ہے تک نہیں وہ، سمجھ رہے؟ تو یہ سب باتیں ہیں اس طریقے کی۔ تو جلسوں میں کوئی بھی بات ایسی کسی مقرر سے نہ کہلوایا کرو، اور نہ وہ تم نے اچھا پوچھا، اچھی بات ہے، سمجھ رہے؟ لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، وہاں جاؤ، وہاں سے فتویٰ لو، جو فتویٰ ہے مفتیان کرام کا اس پہ عمل کرو، سمجھ رہے؟ کیونکہ کچھ مسائل اختلافی ہوتے ہیں، وہ مفتیان کرام ماحول کے اعتبار سے جو ہوگا شریعت مصطفیٰ میں صحیح فتویٰ وہ دیں گے، اس پہ عمل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ